کوئی بھی ترقی نہیں ہے. یہ جو ترقی ہے یہ تو مادی ترقی ہے. انسان تو تذلیل ہو رہا ہے. آپ دنیا کے لاز دیکھ لیں ایجوکیشن سسٹم کے ویسٹ کے اندر جو فساد مچا ہوا ہے اس ٹائم کہ نو جینڈر سچویشن ہے. خب یہ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یعنی ہم خدا کے مقابلے میں آ رہے ہیں. یعنی جو خدا نے انسان کو نظام دیا ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. اور ایجوکیشن سسٹم اپنا رول سب سے پہلے پلے کرتا ہے. آپ صرف ڈاکٹر نہیں بن رہے. جب آپ کسی مریض کو شفا دیں اور اگر آپ کا نفس پاک ہوگا تو جب آپ اس کا چیک اپ کر رہے ہوں گے تو آپ کے وجود سے خدا ان کے وجود میں جائے گا. وہ کیسے جائے گا؟ کہ جب آپ خود خدا کو یاد کریں گے. جب آپ یہ کہیں گے کہ ہاں شخص آپ خود ہی یہ ڈاکٹر ہے جواب دیتا ہے. ہماری والدہ کا بھی جو برین ہیمریج ہوا مجھے یاد ہے آج سے 18-19 سال پہلے. آغا خان میں ڈاکٹر آیا میرے پاس اور اس نے بڑی مقدمہ بنایا. اس نے مجھے بولا مقدمہ بنا رہا تھا تمید باندھ رہا تھا. میں سمجھ گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جو بھی ہے ڈائریکٹ بتا دیں. تو کہا وہ ٹریننگ ہے کہ ہم ایک ساتھ مریض کی فیملی کو یہ کہتے ہیں. اٹس ویری گڈ. پیروں کو سکھایا گیا انسانیت ہے. ایک ساتھ مت کہو کہ وی کانٹ ڈو اینی تھنگ, ہم کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مسئلہ نہیں ہے. ہم جس مکتب کے لوگ ہیں ہماری تربیت ہے کہ موت فنا نہیں ہے. موت دوسرے عالم میں ٹرانزیشن ہے. خوب یہ ٹرانزیشن اور ظاہر ہے اگر سامنے دینے والا یہی بات کہہ کے دے دے کہ دیکھیں زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے اور اصل زندگی یہی ہے کہ انسان خیر سے اس دنیا سے چلا جائے. جب یہ آپ کے نفس سے ٹرانسفر ہوگی یہ بات تو مریض ویسے ہی شفا پا جائے گا. اصل مریض کو آپ کسی کو بتا دیں مریض ہوں کچھ میری رپورٹس ٹھیک نہیں آئیں لیکن گزارا ہے مجھے ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ تھوڑی پریشانی کی بات ہے آپ تھوڑا مزید چیک اپ پہ جائیں. وہ یہ جملہ جو ہوتا ہے یہ آپ کو بیمار کر دیتا ہے. مجھے کہتا ہے کہ میں اتنا مریض تھا نہیں جتنا لوگوں نے تیمارداری کر کے مجھے مریض کر دیا. خوب کیونکہ انسان کمزور ہے, انسان ضعیف ہے اور یہ اس کا ضعف خدا جانتا ہے. اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ یہ انسان مضبوط بنے. کیسے بنے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آج دنیا میں سب سے زیادہ جو بیماری ہے وہ سٹریس ہے, اضطراب ہے. آپ سب کا بھی مجھے کہا گیا کہ اسٹوڈنٹس کا پیپر ہے 2:30 بجے. جو یہاں بیٹھے ہوں گے شاید وہ ٹینشن میں کم ہوں, جو باہر کھڑے ہیں وہ زیادہ ٹینشن میں ہوں گے کہ 2:30 بجے پیپر ہے. نیچرل ہے. دنیا اسٹریس میں اس کے بعد جا رہی ہے, گولیاں کھا رہی ہے. آج آپ کے سامنے ہر آدمی وے آؤٹ ڈھونڈ رہا ہے. لیکن قرآن کیا دے رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ, اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. اب یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ میں کیا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لوں یا وہ ڈیجیٹل تسبیح جو آج کل آتی ہے ہاتھ میں وہ پڑھ لوں, وہ ٹک 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 کرتا رہوں؟ عزیزان محترم, ذکر حالت ذکر ہے. ذکر ضروری ہے, آپ کریں, تسبیح پڑھیں, درود پڑھیں, استغفار کریں, امپورٹنٹ ہے. لیکن ایکچول ذکر یہ ہے کہ آپ حالت ذکر میں رہیں. حالت ذکر کا مطلب کہ آپ خدا کے سامنے حاضر رہیں. جب خدا کے سامنے آپ حاضر رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی آپ ہر وقت نماز کی حالت میں. اب آپ بولیں مولانا صاحب تو بڑا مشکل کام ہے. یعنی انسان جب خدا کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو بہت زیادہ یعنی معاملہ اس کا بہتر رکھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ جانے محترم, مگر کیا خدا جو نماز میں آپ کو دیکھ رہا ہے بعد میں نہیں دیکھتا؟ کیا خدا سونے چلا جاتا ہے, کہیں ویکیشن پہ چلا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں ہے. نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. لم یلد ولم یولد. نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. خوب یہ وہ ہے کیا؟ وہ لفظوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا. جس نے لفظوں کو خلق کیا ہو الفاظ اس کی تعریف نہیں کر سکتے. لیکن حدیث قدسی ہے, پروردگار کہتا ہے میں کسی چیز میں سما نہیں سکتا مگر سوائے قلب مومن کے. یعنی قلب کو بہتر کریں. آپ ڈاکٹر ہیں, لوگوں کے قلبوں کو کھولتے کھالتے رہتے ہیں,
کسی اوپن سارٹ سرجری ہے، کسی کے یہاں اسٹنٹ ڈل رہے ہیں، لیکن وہ جو قلب ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے وہ سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر نہیں ہے۔ کس بات میں تم کم ہو